اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور منافع ہے لوگوں کے لیے، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں، یعنی کتنا وہ خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے زائد از ضرورت۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح واضح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات کے بارے میں۔ اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں عرب میں شراب اور جوئے کا عام رواج تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی شراب و جوئے کا رواج تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شراب و خمار انسان کی عقل کو خراب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت شراب اور جوئے کے احکام کے بارے میں ابتدائی آیت ہے۔ شراب اور جوئے کو حرام قرار دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذہن تیار فرما رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی یہ شان ہے کہ اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے، پھر قانون بناتا ہے۔ ذہن تیار ہوں تو قانون پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے شراب اور جوئے کے احکام کے بارے میں سورۃ بقرہ میں۔ دوسری آیت سورۃ نساء میں ہے، جو دوسرا حکم آیا تدریجی طور پر اس کو حرام، یعنی درجہ بدرجہ اس کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ جو حکم آیا سورۃ مائدہ میں، اس میں شراب کی قطعی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب اور جوئے دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے، تو خیال آتا ہے کہ کیا چیز اس میں مشترک ہے۔ شراب اور جوئے میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ شراب کے نشے میں بھی انسان حقیقی دنیا سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ محنت سے جی چراتا ہے، زندگی کے تلخ حقائق سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جوئے کی بنیاد بھی اسی طرح محنت کی نفی پر ہے۔ محنت کرنے والا تو زندگی کے تلخ حقائق کا مقابلہ کرتا ہے، چھابڑی لگائے یا پتھر کوٹے، مگر محنت اس کی زندگی ہوتی ہے۔ مگر جوئے میں داؤ اور چانس سے دولت کماتا ہے انسان، یہ محنت کی نفی ہے۔ تو یہ وجہ محنت کی نفی اور حقیقت سے جی چرانا جو ہے وہ چیز ان دونوں میں مشترک ہے۔ رب کریم نے فرمایا دونوں میں گناہ ہے۔ جس طرح ہر چیز میں کچھ فوائد ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوتے ہیں، اور رب کریم کا یہ کرم ہے اور اسلامی تعلیمات کا یہ بہت بڑی شان ہے کہ رب کریم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس میں انسان کے لیے فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں۔ شراب سے جو چند دنیاوی فائدے انسان کو ملتے ہیں، بدن کو سرور ملتا ہے، غذا ہضم ہوتی ہے، خرید و فروخت میں انسان تجارت اور نفع اس کی خرید و فروخت اور تجارت میں نفع کماتا ہے انسان۔ اسی طرح جوئے بازی میں بھی ممکن ہے وقتی طور پر انسان کو جیت ہو جائے، لیکن ان فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ شراب اور جوئے میں عقل کا مارا جانا سب سے پہلی بات ہے۔ انسان عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ آیت گویا شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ کھلے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی حرمت نازل فرمائے۔
اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ تو اس کا واضح بیان فرما۔ اس کے بعد جب یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نازل ہوئی سورۃ نساء میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، ان کے سامنے آیت تلاوت کی گئی تو بھی انہوں نے فرمایا یا اللہ تو اس کا واضح بیان فرما۔ جب سورۃ مائدہ کی آیت شراب اور جوئے کے احکام کے سلسلے میں تیسری آیت کے طور پر نازل ہوئی، جس میں شراب کی قطعی حرمت کا ذکر کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب اس آیت کے آخری الفاظ آئے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پھر وہ پکار اٹھے کہ یا اللہ انتہینا، یا اللہ ہم رک گئے، یا اللہ ہم رک گئے۔ اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا، یعنی وہ کتنا خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہارا زائد اور ضرورت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ آیت نمبر 215 میں آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تھا کہ نفلی صدقات کس کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں ہے کہ کتنا خرچ کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، ہم کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو زائد اور ضرورت ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ بچا کر رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں کر رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے تو کیا کل نہیں وہ دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ یہاں بات نفلی صدقات کی ہو رہی ہے، فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔ صدقہ کی کم سے کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، جو کفر اور اسلام کی سرحد ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کافر ہے، اور ان دونوں حدوں کے درمیان وسیع میدان ہے۔ اہل خیر جتنی چاہیں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات پر خرچ کرو۔ اس نے کہا 1 اور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تو اپنی عقل کے مطابق خود خرچ کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اے ابن آدم جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں، لیکن انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں فرمایا۔ اس کا تعلق انسان کی باطنی روح
یعنی قلبی جذبہ اور تقوی سے ہے۔ اس کا تعلق انسان کے تقوی پر ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور آخرت پر ایمان جوں جوں بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے وہ اپنی ضرورتیں کم کرتا چلا جاتا ہے، اپنے معیار زندگی کو پست کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر خوش ہوتا ہے۔ جیسے خدا کے عاشق ہیں، ان کو سارا ہی مال فضول اور زائد از ضرورت نظر آتا ہے۔ وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہوتے ہیں، انہیں نہ دینے سے پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسے لوگ اس حکم سے بالا ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کو سمجھا۔ اگر ہم بھی سمجھ لیں کہ رب کریم قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسی وقت پورا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے گا۔ اگر یہ بات، یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 39 ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ پر یقین کامل ہو تو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ مشکل نہ لگے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام واضح کر کے کھول کے بیان فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی احکام بھی کھول کر بیان فرمائے گا تاکہ تم دنیائے فانی کی طرف سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، جو غور و فکر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا کا گھر ہے اور اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت جزا کا گھر ہے اور وہ آخرت جزا کا اور بقا کا گھر ہے۔ پس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے جمع کرنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 220، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کا خیال رکھنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو خرچ میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں اور مصلحت کا خیال رکھنے والوں کو جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں یتیموں کا حق دینے کے بارے میں بالکل احتیاط نہیں کی جاتی تھی۔ یہ معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ تھا، اس لیے قرآن پاک میں یہ حکم ہوا تھا کہ ولا تقربوا، سورۃ نساء میں ہم پڑھیں گے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر سورۃ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو احکام الہی پر جان قربان کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے انتہائی ڈرنے والے تھے، وہ ان آیات کو سن کر جو یتیم بچوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو جن کے گھروں میں یتیم بچے پرورش پا رہے تھے، انہوں نے ان آیات کو سن کر یتیموں کا کھانا، ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اس طرح اگر ان یتیموں کے کھانوں میں سے جو بچ جاتا
تو اسے یا تو وہ یتیم خود ہی دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے، تو یوں ایک طرف تو یتیموں کا نقصان ہونے لگا اور دوسری طرف جو یتیموں کے سرپرست تھے انہیں بھی دقت ہونے لگی کہ کس طرح ایک گھر میں کب تک اس طرح رکھ رکھاؤ اور اتنی احتیاط چلے گی۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضائع ہونے لگے، بلکہ احتیاط کی غرض بھی یتیموں کی خیر خواہی ہی ہے۔ تو جس طرح بھی ان کی خیر خواہی ہو وہی صورت تم اختیار کر لو۔ ہاں، نیت خیر خواہی کی ہونی چاہیے۔ کھانا ملا کر پکایا جائے یا کھانا جدا پکایا جائے، جو بھی انداز ہو، لیکن نیت ان کی خیر خواہی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف اور مشقت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم نیک نیتی اور خیر خواہی کے ساتھ یتیموں کی اصلاح کی ان کی خیر خواہی کا خیال رکھو اور ان کی مصلحتوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف اور مشقت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا۔ بالکل ان کا کھانا اور ان کے تمام چیزیں بالکل جدا رکھنے میں تم پر جو تنگی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی ہے، اور ایک ہنڈیا رکھنا اور ملا جلا کر کام رکھنا مباح قرار دے دیا گیا۔ باقی یتیم کے مسائل ہم سورۃ نساء میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 221، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں نکاح کا ایک قرآنی معیار بتا دیا۔ رب کریم نے فرمایا تمہاری پسند اور ناپسند کا معیار دین ہونا چاہیے، باقی تمام معیارات جو ہیں وہ ثانوی ہونے چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن و خوبصورتی اور اس کا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین داری کو ترجیح دو۔ شان نزول میں، اس آیت کی شان نزول میں 2 روایات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک صحابی ابن ابی مرثد غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ایک کام کے سلسلے میں مکہ معظمہ بھیجا۔ مکہ معظمہ میں عناقہ نامی ایک مشرکہ عورت جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھی اور جو زمانہ جاہلیت میں اس صحابی سے محبت کرتی تھی، انہوں نے اس صحابی ابن ابی مرثد غنوہ سے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ چونکہ یہ صحابی اسلام لے آئے تھے
تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر منحصر ہے۔ جب وہ صحابی رضی تعالیٰ عنہ مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس سلسلے میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں حکم دیا کہ مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن رواح رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی ایک سیاہ فام باندھی تھی۔ ایک دفعہ کسی بات پر انہیں غصہ آیا، انہوں نے اس باندھی کو تمانچہ دے مارا۔ اس باندھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ ادھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو یہ بہت نادم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے کہ میں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں؟ تو کیا اس سے میری غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس باندھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، حضور وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، پھر تو وہ ایمان والی ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاہ فام باندھی سے نکاح کر لیا، جس پر بعض مسلمانوں نے انہیں طعنہ دیا کہ ایک سیاہ فام لونڈی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ممکن ہے دونوں واقعات اس آیت کا سبب نزول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لونڈی، چاہے سیاہ فام ہے، مومن ہے، لونڈی ہے، اس سے نکاح مشرک آزاد خوبصورت حسین ترین عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان مرد اور کافر عورت یا مسلمان عورت اور کافر مرد، دونوں صورتوں میں جو شادی بیاہ کا دستور عرب میں تھا وہ اس آیت کے نزول سے یکسر ختم ہو گیا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کی حکمت بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، کہ کافر خواہ کتنا ہی حسن و جمال، عزت و مال اور شان و جلال کا حامل ہو، مگر وہ ایک فقیر ترین مومن کے ایمان کے مقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر انسان خدا کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک، سرکشی اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو اور تم جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی مصلحت اور حکمت پر غور کر کے نصیحت حاصل کریں اور ان پر عمل پیرا ہو کر جنت کے راستے میں آگے بڑھیں۔ آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیں کہ وہ گندگی ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ فرما دیں کہ وہ گندگی ہے، پس تم الگ رہو حیض میں عورتوں سے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود حائضہ عورت کو اپنے پاس
یہود حائضہ عورت کو نہ اپنے پاس کھلاتے نہ اپنے پاس رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے جماع کے اور سب کچھ حلال ہے۔ یہود یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہماری مخالفت ہی سے غرض ہے۔ نصارہ اس معاملے میں یہود سے الٹ کرتے تھے۔ حائضہ عورت سے میل ملاپ، نشست و برخاست، قیام و طعام کے علاوہ حیض کے ایام میں ہم بستر ہونے سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اسلام کے احکام میں اعتدال ہے۔ چنانچہ اس آیت میں حائضہ عورت سے صرف جماع یعنی صحبت کی ممانعت ہے، اور باقی جو احکام ہیں وہ یعنی حالت حیض میں نماز اور دیگر مسائل جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہاں دو لفظ ہیں، پہلا یطہرنا یعنی پہلا طہر، اس کا مطلب ہے کہ حیض کا خون بند ہونا۔ دوسرا لد، اس کے آگے دوبارہ وہ لفظ استعمال کیا گیا تطہرنا، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جائے، یعنی تطہرنا نہا دھو کر پاک ہو جانے کے بعد قربت کی جا سکتی ہے۔ تو نہا دھو کر پاک ہونے میں اہتمام سے غسل کا انتظام کرنا۔ حیض کے مسائل میں فقہا کا خیال یہ ہے کہ حیض کی مدت ہر عورت کے جسم اور مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو سکتی ہے۔ دوران حیض عورت پر نماز معاف ہے اور اس کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ دوران حیض عورت پر نماز معاف ہے اور اس کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ہے، یعنی دوران حیض عورت نماز نہ پڑھے۔ دوران حیض عورت روزے بھی نہیں رکھ سکتی، مگر روزے معاف نہیں ہیں بلکہ بعد میں اس کی قضا دینا واجب ہے۔ عورت حج کے دوران سوائے طواف کعبہ کے باقی سارے ارکان پورے کر سکتی ہے ایام حیض کے دنوں میں۔ وہ سوائے طواف کعبہ کے حج کے دوران سارے ارکان پورے کر سکتی ہے، اور واجب طواف کعبہ کے لیے اسے پاک ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی زبانی تلاوت کی اکثر علماء کے نزدیک اجازت ہے۔ قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جزدان یا رومال کے ساتھ چھونا جائز ہے۔ اگر سورۃ فاتح دعا کی نیت سے پڑھی جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت بھی پڑھنا جائز ہے، اور قرآن پاک میں آئی ہوئی ساری دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھنا بھی درست ہے۔ کلمہ کا ورد کرنا، درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا جائز ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے کو منع نہیں کیا گیا۔ ایام حیض عورت عیدگاہ جا سکتی ہے، کسی دینی یا تعلیم گاہ میں جا سکتی ہے، اور شدید ضرورت کے وقت مسجد سے گزر سکتی ہے، تیمم کر کے مسجد سے گزر سکتی ہے۔ جو خاتون کسی کو قرآن پاک پڑھاتی ہے وہ حالت حیض میں قرآن پاک پڑھا سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کے احترام اور اس کی پاکیزگی کا خیال رکھ کر۔ آیت نمبر 223، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، سو تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم ملنے والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت جو ہے وہ مرد کی کھیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تعلق ایک تشبیہ کی صورت میں بیان کیا۔ کسان کے لیے اس کی کھیتی اس کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے، وہ اس پر سخت محنت کرتا ہے، اور یعنی اگر عورت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تمہیں بھی محنت کرنی ہوگی۔
जिस तरह बीज से खेती लहलहाती है, इसी तरह नुत्फा से नस्ल इंसानी बढ़ाने की गरज यहाँ मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का मकसद नुत्फा से नस्ल इंसानी बढ़ाना है, ताकि जब तुम दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हारी जगह तुम्हारी औलाद जो है वो दीन का काम करने वाली मौजूद हो और तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। रब करीम ने फरमाया, औरत तुम्हारी खेतियां हैं। जिस तरह खेती किसान की अपनी होती है, किसान जब चाहे अपने खेत में आ सकता है, मगर साथ ये बात भी है कि खेत किसान को बहुत प्यारा होता है। वो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसको आबाद करता है, उसको सरसब्ज़ व शादाब रखता है, और वो खेत के हकूक़ पूरे करके कीड़े मकोड़ों चरिंद परिंद से उसकी हिफाजत करता है। तो किसान को जितना अपने खेत से प्यार होता है, इतना किसी और चीज़ से नहीं होता। उसके खेत पर अगर कोई गैर कब्ज़ा कर ले तो ये इसकी गैरत का मसला बन जाता है। यही खेत उसकी बका का ज़रिया होता है। वो फसल उठाता है, ज़िंदा रहता है, अपनी नस्ल को बाकी रखता है। इसी तरह नस्ल इंसानी की इब्तदा मर्द और औरत यानी मियाँ बीवी के रिश्ते से है। यही उसकी असल सरमायाकारी है। औलाद की सूरत में उसकी बेहतरीन कमाई उसके लिए सदका जारिया बनती है। वो उनको छोड़ कर जाता है, वो उसके बाद कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते हैं, दीन सीखते सिखाते हैं। यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू। तो यहाँ रब करीम ने ये कहकर यहाँ औरत को मर्द की खेती का करार देकर उसकी मलकियत करार दिया है कि तुम्हारी खेती है, जब चाहो जैसे आओ। मगर ये 3 लफ्ज़ कह के वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू कि डरो अल्लाह से और जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो, ये लफ्ज़ कहकर रब करीम ने शोहर और बीवी के ताल्लुक़ में हदूद और चंद पाबंदियाँ लगा दी हैं, वो भी औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वरना मुमकिन है कि मर्द अपनी ख्वाहिशात के लिए औरत को बहुत तकलीफ़ देता। और इन 3 लफ्ज़ों में मुजामियत का मकसद, जो कि औलाद की ना सिर्फ पैदाइश है बल्कि उसकी कामिल तरबियत तक जाता है, कि औलाद की सही तौर पर तरबियत करो, इन्हें दुनिया के इल्म के साथ दीन का इल्म सिखाओ, दीनदार बनाओ, उनके अखलाक संवारो, और इस मेहनत के इव्ज़ अल्लाह ताला आखिरत में तुम्हें बहुत अजर व सवाब देगा। वबश्शिरिल मुमिनीन, और मोमिनीन को खुशखबरी दे दो। इससे बड़ा सरमाया, औलाद की बेहतरीन तरबियत से बड़ा सरमाया कोई और नहीं है। इंसान जब मरता है तो उसके आमाल लपेट दिए जाते हैं। हाँ, उसकी औलाद की सूरत में औलाद के नेक आमाल उसको पहुँचते रहते हैं। अगर वालिद ने अपनी औलाद को सही तौर पर वज़ू करना सिखाया है तो उसकी औलाद जब तक सही तरीके तक वज़ू करती रहेगी, और अगर बेटे को वालिद ने सही नमाज पढ़ना सिखाई है तो जब तक बेटा सही सजदे करता रहेगा, वालिद को अजर व सवाब मिलता रहेगा। असल सरमायाकारी यही है। बाकी जितनी भी सरमायाकारी है वो मौत के झटके के साथ ही मुनक़ता हो जाती है। आपके कारखाने, आपका बैंक बैलेंस, ये सब सरमाया मौत के झटके के साथ ही वहीं पड़ा रह जाता है। मगर इस खेती से आपने बेटे और बेटियों की शक्ल में एक पैदावार जो उठाई, उसकी ठीक तरबियत की, उन्हें दीन सिखाया, उन्हें अखलाक सिखाया, उन्हें इल्म दिया, और वो वही तरबियत दुनिया में फैलाते रहे, तो इससे बड़ी पैदावार और इससे बड़ी सरमायाकारी और कोई नहीं है। यही बात यहाँ फरमाई गई है कि अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो, अपनी असल पैदावार की फ़िक्र करो, तकवा अख्तियार करो, ज़िम्मेदारी पूरी करो। वबश्शिरिल मोमिनीन, और फरमाया मोमिनीन को उसकी खुशखबरी दे दो। अगर वो तकवा अख्तियार करें और मुत्तकी की तरह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अगर तकवा कायम होगा तो वो कामयाब हो जाएंगे।